معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس محترم شخصیت کا انٹرویو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سرزمین بھٹکل سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور اور معروف اور علمی شخصیت ہیں۔ ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ میں یہاں پر ان کا تعارف پیش کرنا نہیں چاہتا، ان کے انٹرویو کے ذریعے ان کا سارا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا۔ شیخ محترم نے اپنے انٹرویو میں اپنے تلامذہ کا تذکرہ کیا تھا، اس میں سے چند نام رہ گئے تھے، انہوں نے انٹرویو کے بعد ہمارے سامنے پیش کیے، میں اس کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاص کر مولانا دالیان صاحب ندوی، جناب ڈاکٹر فاروق شاہ بندری پٹیل صاحب، جناب مولانا عبدالعظیم قاضیہ صاحب، ابراہیم خلیل خطیب صاحب اور محتشم اسماعیل صاحب۔ یہاں پر ایک بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، شیخ محترم نے آپسی بھائی چارگی اور ملی اتحاد کے متعلق اور ایک دوسرے کے احترام کے متعلق انٹرویو میں چند باتیں کہی ہیں۔ کوئی بھی شخص اس کو اپنی ذات پر نہ لے۔ شیخ محترم نے ملی مفاد کے لیے اور آپسی بھائی چارگی کے لیے وہ باتیں کہی ہیں۔ یقیناً اس کے ذریعے، شیخ محترم کے اس انٹرویو کے ذریعے ملت میں ایک بہترین پیغام جائے گا اور انشاءاللہ بھائی چارگی کو فروغ ملے گا۔ آپ انٹرویو کو سماعت فرمائیے۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Haris Akrami Nadvi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ہمارے درمیان آج سرزمین بھٹکل سے تعلق رکھنے والی مشہور اور معروف شخصیت فضیلت الشیخ مولانا اویس مدنی حفظہ اللہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ مولانا سے کچھ سوالات کریں، ان سے کچھ سیکھیں اور ان کا انٹرویو لیں۔ مولانا کا شمار بھٹکل کے سینئر علماء میں ہوتا ہے اور مولانا بھٹکل کے کئی سینئر علماء کے اور ہمارے سینئر اساتذہ کے استاد بھی ہیں، اور مولانا نے جامعہ اسلامیہ بھٹکل، جو بھٹکل کی مرکزی ایک درسگاہ ہے، مولانا وہاں کے استاد بھی رہ چکے ہیں، اور مولانا ادارہ حافظ بن حجر عسقلانی کے روح رواں بھی ہیں اور ٹرسٹی بھی ہیں۔ مولانا کا تعارف خود مولانا اپنے الفاظ میں پیش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ مولانا کے بارے میں آپ سے کہوں، مولانا سے کچھ سوالات کرتا ہوں۔ مولانا، آپ کا استقبال ہے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ معزز ناظرین، میرے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ عزیزم مولوی حارث ندوی نے مجھ سے انٹرویو کی فرمائش کی ہے اور خواہش ظاہر کی۔ میرے انکار کے باوجود کہ میرے کئی ایک انٹرویو ہو چکے ہیں، ان کا اصرار تھا اور میں نے قبول کر لیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کے لیے میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اب ہم مولانا سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے عمر آباد میں بھی تعلیم حاصل کی، اور جس کو ہم مدینہ النبی کہتے ہیں، مدینہ منورہ، وہاں پر بھی آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ کے علمی سفر کا آغاز کس طرح ہوا؟ سب سے پہلے بھٹکل میں پرائمری اسکول میں نے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ اس وقت ہمارے استاد جناب لطیف ماسٹر صاحب تھے، اور پنڈت ماسٹر سے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد میرے بڑے بھائی جناب ایم.ایچ. قادر محی الدین صاحب نے مجھے باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور رائے دروگ جامعہ محمدیہ رائے دروگ میں بھیج دیا۔ وہاں کا ایک مشہور سلفی مدرسہ ہے جس کے بانی مولانا اسماعیل سلفی تھے۔ اس کے بعد وہاں 1 سال جب میں گیا تو اس وقت میری عمر تقریباً 7-8 سال تھی۔ وہاں 1 سال رہا، ماحول پسند نہیں آیا، راس نہ آنے کی وجہ سے پھر مجھے عمر آباد آنا پڑا۔
عمر آباد میں نے 9 سال تعلیم حاصل کی اور مکمل کر لیا وہاں کا کورس. 55 میں عمر آباد میں داخلہ لے کر 55 یا 56 میں پھر 65 میں نے اپنی تعلیم مکمل کیا اور وہاں سے فراغت حاصل کی میں نے. اس وقت میری عمر 18 سال تھی. اس کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اور آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوا تو میں مدراس جمالیہ کالج میں پڑھنے کے لیے گیا. وہاں تقریباً 5-6 مہینے رہا. پھر وہاں سے جامعہ سلفیہ بنارس کے لیے گیا. وہاں میں نے فضیلت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا. 2 سال کی تعلیم میں نے 1 سال میں مکمل کی. اس کے بعد وہاں سے ہی میرے لیے کوشش ہو رہی تھی مدینہ یونیورسٹی جانے کے لیے. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد میں جامعہ اسلامیہ میں تدریسی خدمت انجام دینے لگا. تقریباً 1.5-2 سال تک میں نے وہاں پڑھا. اس وقت جامعہ اسلامیہ جامعہ مسجد میں تھا. یہ بلڈنگ تیار نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد وہاں سے پھر مجھے مدینہ جانے کے لیے وہاں سے ویزا اور پرمیشن مل گیا. تو پھر میں مدینہ جانے کی تیاری کیا. تو میرے اعزاز میں جناب ڈاکٹر ملپا علی صاحب اور منیری صاحب نے ابو محل میں ایک جلسہ منعقد کیا اور میری حوصلہ افزائی کی. اس سے پہلے بھی جب جامعہ میں داخلے پڑھانے کے لیے میں گیا تو جناب ڈاکٹر ملپا علی صاحب اور منیری صاحب کی کوشش ہی سے میں نے وہاں تدریسی خدمات انجام دی. اس وقت جناب مولانا صادق صاحب اور ملا اقبال صاحب وہ میرے قریبی دوست تھے جو سابق قاضی یہ جماعت المسلمین تھے. اور اس کے علاوہ حافظ رمضان صاحب اور محی الدین ماسٹر نوری ماسٹر وغیرہ بھی وہاں پڑھا رہے تھے. اس وقت وہاں پڑھانے کے بعد میں جامعہ سلفیہ بنارس گیا تو وہاں سے بھی بڑی بڑی شخصیتوں سے ملاقات بھی. مولانا شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی اس وقت باقاعدہ حیات تھے, ان سے. اسی طرح مولانا احمد اللہ بنگالی صاحب سے میں نے حدیث پڑھی اور مولانا عبد المعید صاحب وغیرہ اور مولانا عبد الوحید رحمانی سے میں نے وہاں 1 سال تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی کے لیے ہوا. کلیت الدعوہ و اصول الدین میں میرا داخلہ ہو گیا. میں نے وہاں تعلیم حاصل کی. وہاں دنیا کی بہترین اور اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا. اس وقت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شاہ فیصل کا دور حکومت تھا. ڈاکٹر تقی الدین ہلالی جو مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا ابواللیث اور مولانا ناظم ندوی کے بھی استاد تھے, وہ وہاں مدینے میں پڑھا رہے تھے اور توحید پڑھا رہے تھے. تو ان سے تعلیم سیکھنے کا موقع ملا. اسی طریقے سے مشہور مفسر مولانا علامہ شنقیطی جو اضواء البیان جن کی تفسیر ہے ان سے پڑھنے کا موقع ملا. شیخ عبد القادر شیبۃ الحمد اور شیخ عطیہ سالم اور شیخ محمود الفقری اور شیخ امان جامی اور شیخ مراد اور اب شیخ مولانا عبدالغفار حسن سلفی سے بھی استفادے کا موقع ملا. وہاں 4 سال 69 میں مجھے جانا ہوا, 73 میں میری فراغت حاصل ہوئی. پھر تقریباً میں 4 سال وہاں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر بھٹکل واپس آیا. پھر دوبارہ سعودی عربیہ جانا ہوا. تقریباً سعودیہ میں میرے
46 یا 47 سال میں نے وہاں سعودیہ میں گزارے اور جو ہے وہاں رہا. اس وقت مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر شیخ عبدالعزیز بن باز تھے. وہ دنیا کی بہت بڑی عظیم شخصیت تھی. وہ نابینا تھے مگر اللہ نے ان کو بصیرت سے نوازا تھا. ان سے فائدے کا موقع ملا ان سے بھی. اور وہاں چند سال رہنے کے بعد پھر ادھر سعودیہ آنا ہوا. سعودیہ میں جالیات دمام میں کچھ ٹائم خدمت کرنے کا حاضر ہونے کا استفادے کا موقع ملا. وہاں بھی کافی مدنی علماء موجود تھے. مولانا آپ نے علمی سفر کے بارے میں بتایا. بھٹکل میں جو پہلے ماحول تھا یہاں پر علماء کے لیے خلفوں کے لیے کس اصلاح استعمال ہوتی تھی. یہاں پر جو پہلے ماحول تھا ان حضرات کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے؟ خاص کر ہمارے دادا مولانا علی سفری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بھی خلفو ہوا کرتے تھے. شبیر آپا یا صاحب آپا خلفو یا مولانا خواجہ صاحب کے والد بھی تھے. ان لوگوں کے ساتھ آپ سے تعلقات کیسے تھے؟ میں عمر آباد جانے کے بعد اور جامعہ سلفیہ اور مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے بعد میرے خیالات میں کافی تبدیلی آئی. ورنہ وہی تنگ نظری کا ماحول تھا پہلے. اور جو ہے یہاں علماء کی تعداد بہت کم تھی. چند مشہور خلفوں تھے بس انہی سے لوگ استفادہ کرتے تھے. لیکن وہ بڑے مخلص لوگ تھے. دین کی خدمت کا جذبہ بھی تھا, اللہ کا خوف بھی تھا اور جو ہے انہوں اللہ کے لیے وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے. ان سے جو ہے ملنے کرنے کا موقع ملا. جناب دھاکلوبا خلفو, جناب محی الدین اکرمی صاحب, جناب مولانا علی سکری صاحب وغیرہ سے بھی میرے اچھے تعلقات تھے. شبیر آپا اور صاحبہ سے بھی میرے تعلقات تھے. شبیر آپا صاحب وہاں سعودیہ میں بھی وہ آ چکے تھے. ایک مرتبہ کا موقع ایسا آیا, میں اس وقت ذرا جذباتی تھا, نوجوانی کا عالم تھا, تراویح وغیرہ کے مسئلے میں بڑا شدید تھا. میں 8 سے زیادہ پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتا تھا. اس وقت لوگوں سے بحث کرنے کے بعد میں نے کہا مجھے کسی بھی بڑے عالم کے پاس لے چلیں, میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کچھ لوگ مجھے ڈھاکلوبا خلفا کے پاس لے گئے تو میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے نصیحت کی, بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو, ایسے مسائل میں پڑھنے سے پہلے علم حاصل کرو اور یہ کرو, پھر ایسے بحثوں میں پڑھنے سے تمہاری علم ضائع ہو جائے گا. یہ بات سن کر مجھے خوشی ہوئی. پھر میں اپنے عقیدے میں پکا ہی رہا. سعودیہ میں پڑھنے کی وجہ سے میرے عقیدے میں پختگی آ گئی, خاص کر عقیدہ توحید میں. اور جو ہے کتاب و سنت کے اہمیت کے بارے میں, کتاب و سنت ہر مسائل کو کتاب و سنت کی بنیاد پر حاصل کرنے کا خواہش مند تھا میں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنتی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگی جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے. ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری سنت. اس کے بعد تو میرے دماغ میں یہی چیز بستی تھی اور میں کوشش کرتا تھا کہ ہر معاملے میں میری زندگی بھی کتاب و سنت کے موافق ہو. میرے گھر کا ماحول بھی اس وقت پورا ٹھیک نہیں تھا. ہر قسم کی بدعتیں اور رسومات اس وقت گھر میں تھے. میں نے حکمت عملی سے ان کو سدھارنے کی بڑی کوشش کی. الحمدللہ میری کوشش سے کافی لوگوں میں تبدیلی آ گئی. آپ نے سعودی عربیہ میں بہت سال گزارے اور خاص کر مدینہ کی پاک باز گلیوں میں تقریباً 4 سال گزارے. آپ کو وہاں جو بھٹکلی عوام آتی تھی آپ کے پاس ملتی تھی, آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلقات تھا؟ جب میں مدینہ گیا تو اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی. اس وقت جو ہے لوگوں سے, اس وقت سارے سعودیہ میں صرف 2 آدمی بھٹکل کے تھے, ایک مرحوم کپا صاحب اور دوسرے مختار احمد جاوید. ان کے علاوہ کوئی نہیں تھے, میں ایک تیسرا فرد تھا. وہاں جانے کے بعد
جو ہے ہر لوگوں حاجیوں کی خدمت کا موقع ملا مجھے، اور اس کی وجہ سے تقریباً میں نے 15-16 حج کرنے کا موقع ملا مجھے، اور عمرے کا تو کوئی حساب ہی نہیں. تو حج کے موقع کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، شہرت دی، اور لوگوں کے دل میں عزت اور احترام ڈالا اور مجھے جاننے لگے. مولانا آپ نے اپنے علمی سفر کے بارے میں بتایا، ہندوستان کی کس بڑی علمی شخصیات سے آپ کا تعلق رہا؟ مثال کے طور پر چاہے وہ منہج سلف کے ہو یا دوسری جماعتوں کے ہو، مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے ساتھ تعلقات آپ کے کیسے تھے؟ جب میں عمر آباد گیا تو بڑے بڑے اساتذہ سے، خاص کر علامہ شاکر نائتی مشہور عالم تھے، ان سے استفادے کا موقع ملا. اسی طریقے سے مولانا سید امین صاحب، مولانا سید عبدالکبیر صاحب، اور مشہور شاعر ابوالبیان حماد صاحب اور مولانا عطا اللہ سلفی سے بھی استفادے کا موقع ملا. اور باہر جانے کے بعد مولانا شیخ عبید اللہ سلفی سے بھی استفادے کا موقع ملا. مولانا اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے دور میں جب زمانہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے جب نئے نئے فارغین مدارس سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں، ان میں تحقیق کا فقدان پایا جاتا ہے، تحقیق کا جذبہ نہیں ہوتا، اور مطالعے کا جذبہ بھی نہیں ہوتا، شوق ہی نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے کہ دوسری جماعتوں کے جو اہل علم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی ذہنیت اچھی نہیں ہوتی، علمی اختلاف تک بات نہیں رہتی، یہاں تک کہ گالی گلوچ تک بات آ جاتی ہے. وہ دور جو پہلے ہمارے علماء میں تھا، مسلکی اختلافات کے باوجود، جماعتی اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کا علمی بنیاد پر، آج کل وہ فقدان ہے، وہ کمی پائی جا رہی ہے. اس تعلق سے ہمارے نئے فارغین کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ بھٹکل میں اس وقت زیادہ تر تبلیغی جماعت کا دورہ تھا، اور جماعت اسلامی کا بھی دورہ تھا. میرے اندر بھی جماعت اسلامی کا کافی اثر تھا، کیونکہ عمر آباد میں اساتذہ میں جماعت اسلامی اور سلفی ہر قسم کے لوگ تھے. جو ہے ان پڑھنے کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ مولانا مودودی سے حد درجہ عقیدت اور محبت تھی. جب خلیجی جنگ واقع ہوئی تو مولانا مودودی نے خمینی کی تائید زیادہ کرنے اور ان کے بارے میں لکھنے کی وجہ سے مجھے اس سلسلے میں کچھ اپنی غلطی کا احساس ہوا. پھر بھی میں مولانا مودودی کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں. اور ہمارے یہاں اختلافات بری چیز نہیں ہے، مخالفت بری چیز ہے. اختلافات تو ہوتے ہیں، صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی تھے، تبع تابعین میں بھی تھے، مگر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. مگر جب مخالفت آ جاتے تو دل میں کینہ اور نفرت آ جاتی. اس لیے ہم مخالفت سے پرہیز کر کے اچھی چیزوں کو لے کر خوش اسلوبی سے ان کے اختلافات کو دور کرنا چاہیے. مولانا ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، آپ نے تدریس خدمات انجام دی ہے ایک عرصے تک، آپ کے بہت سے شاگرد بھی ہوں گے. کون سا ایسا آپ کا شاگرد ہے کہ جن کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ واقعی میرا شاگرد بہت ترقی کیا؟ اگر کوئی ایسا شاگرد ہو تو ہمارے ناظرین کو بتائیں. میرے شاگردوں میں کافی تھے. ایک تو مولانا عبدالعزیز ندوی جو ندوے کے نائب محتمم ہیں، وہ بھی میرے خاص شاگردوں میں تھے. اسی طرح عبدالمتین منیری بھی میرے شاگردوں میں تھے، اور خلیل الرحمن منیری بھی میرے شاگردوں میں تھے. اسی طریقے سے محمد میرا محتشم ندوی بھی، اور عبدالصمد ندوی اور عبدالقدس محتشم بھی میرے شاگردوں میں تھے. اسی طریقے سے عبدالحمید کریکال وغیرہ، اور مولانا ناصر اکرمی اور مولانا ناصر شرالی بھی میرے شاگردوں میں تھے. سب کو میں نے پڑھانے کا موقع ملا. ماشاءاللہ وہ بڑے اچھے منصب پر چلے گئے اور صلاحیتوں سے اپنی لوگوں کو فائدہ پہنچایا. آج کے دور میں بھٹکل کے ماحول کے اعتبار سے ہمارے مرکزی اور ملی اداروں کے ساتھ، خصوصاً جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے ساتھ اور ہمارے موجودہ علماء کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ خاص کر سینئر علماء، چاہے مولانا خواجہ صاحب ہو یا مولانا عبدالرب صاحب ہو یا مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب ہو، ان کا تعلق یا آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ الحمدللہ
तमाम उलमा से मेरे अच्छे ताल्लुक़ात हैं, जामिया से भी, मैं जामिया में रहा हूँ, जामिया के असातिज़ा भी माशाअल्लाह मौलाना अब्दुर्रफ़ हो, मौलाना ख्वाजा अकरमी हो, या मौलाना इलियास साहब हो, या मौलाना मकबूल साहब हो, वो बड़ी मेरी इज़्ज़त करते हैं। हर माह मजलिस में मुझे कोई खुसूसी प्रोग्राम हो तो मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, हाज़िर होता हूँ और उनकी इज़्ज़त करता हूँ, वो भी मेरी इज़्ज़त करते हैं और मेरा एहतराम करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी मोहब्बत का माहौल भटकल में होना चाहिए, हिकमत अमली और खुशउस्लूबी एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मौलाना, आपने बहुत से सवालात के अच्छे जवाब दिए। माशाल्लाह, आपने उस मनसब तक पहुँचने के लिए मदीना जैसी दुनिया की अज़ीम यूनिवर्सिटी में वहाँ पर सीखना, वहाँ पर तालीम हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। यकीनन आपने बहुत मेहनत की होगी। आपसे आखिरी सवाल पूछ कर बस मैं ये इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। कोई ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया हो कि उस वाक़ये ने आपकी ज़िंदगी को बदल कर दिया हो? कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी चीज़ हो तो हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। भटकल में काफ़ी अरसा गुजारने का, जब मैं वापस आया, अभी मुझे आए हुए तो 7-8 साल हो गए यहाँ, और तबीयत की नासाजी की वजह से मैं नहीं जा सका, एक कमज़ोरी और ज़ौफ़ की वजह से। मेरी लोगों को ये नसीहत है कि वो हर मामले में किताब और सुन्नत को अपना रहबर बनाएं और उसके मुताबिक अमल करें, और जो है अक़ीदे की इस्लाह करें, अपनी किताब और सुन्नत के अलावा अक़ीदे में अपनी इस्लाह करें। यही मेरी दिली ख्वाहिश और तमन्ना है। इससे इंशाल्लाह हमारी कौम बहुत आगे बढ़ेगी। बड़े ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह, बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं। हर मैदान में जब जाते हैं तो नाम पैदा करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को खिदमत का मौका दे और मुझे भी मेरे इखलास के साथ काम करने का और मेरी अमाल को कबूल फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, ये थे फ़ज़ीलत शेख मौलाना उवैस मदनी, जो हमारे उस्ताद और असातिज़ा भी हैं। उनसे कुछ सवालात करना, उनकी इंटरव्यू लेना हमारे सादत की बात थी। यकीनन उन्होंने बड़ी इल्मी चीज़ें बताई, अपने तजुर्बात बताए। मैं उम्मीद रखता हूँ यकीनन आप इससे इस्तेफ़ादा किए होंगे, यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।